بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں بہتری نہیں آ رہی، جیسا وہ سال دو سال پہلے لکھ رہے تھے ویسا ہی آج بھی لکھ رہے ہیں، اور بعض جو اپنے اساتذہ سے اصلاح بھی لے رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے شاعری پر، اپنے لکھے ہوئے پر نظر ثانی نہیں کرتے، اور جو غلطیاں آپ خود نکال سکتے ہیں وہ آپ نہیں نکالتے۔ جن عیوب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ شاعری کا عیب ہے، اس کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر کے ایسے عیوب کو شاعری سے خود آپ نکالیں گے تو آپ کی شاعری میں بہتری آئے گی۔ اور استاد سے جو اصلاح لیتے ہیں، وہ اساتذہ نے ایک ترتیب بنائی ہوتی ہے ذہن کے اندر کہ کسی کلام پر کتنی گفتگو کرنی ہے، اور کوئی بھی استاد یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ساری صلاحیت ایک کلام پر صرف کر کے سارے کے سارے عیوب جو ہیں وہ ایک ہی بار میں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے۔ ممکن ہے اس سے نیا سیکھنے والا دل برداشتہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ استاد کی کارکردگی کی داد دے، بلکہ وہ دل برداشتہ ہو جائے کہ یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ وزن بھی رکھنا ہے، پھر روانی بھی ہونی چاہیے، فصاحت و بلاغت بھی ہونی چاہیے، اردو محاورے کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، فلاں عیب بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے، تو یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اساتذہ نے ایک ترتیب بنائی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے صرف ان عیوب کی نشاندہی کرنی ہے جنہیں پہلے شاعری سے دور کرنا ضروری ہو۔ یعنی اگر آپ کے کلام میں وزن کی خرابی ہے تو بار بار آپ کو وزن درست کرنے کا ہی کہا جائے گا، اور جو عیوب زیادہ ضروری ہیں شعر سے دور کرنا، انہی کی نشاندہی کی جاتی رہے گی۔ آپ یہ کہیں گے کہ سر نے کوئی نئی بات تو بتائی نہیں، کوئی نئی بات تو کہی نہیں، تو نئی بات اسی صورت میں بتائی جائے گی جب آپ پرانی باتوں کا خیال رکھیں گے کہ انہیں آپ نے کلام میں کس طریقے سے عملی طور پر اس کی مشق کرنی ہے۔ عملی طور پر مشق کرتے ہوئے جن عیوب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو آپ نے کلام سے نکالنا ہے۔ جب آپ اپنے کلام سے خود یہ موٹے موٹے عیوب دور کر لیں گے تو پھر استاد کو اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ تھوڑا باریکی میں جائے گا، اور اگر پھر آپ مزید بہتر کریں گے کلام کو، پھر وہ اور باریک نقطے جو ہیں وہ آپ کو بیان کرے گا۔ لیکن جب تک آپ کے جو عام عیوب ہیں، جو عام بادی النظر میں ایک چھوٹا شاعر بھی دیکھ سکتا ہے، وہ بھی آپ دور نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے اسی پر بات ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز، ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے اسے اپنے کلام پر نظر ثانی کرنی ہے۔ کس طریقے سے کرنی ہے اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر ثانی کرنی ہے، خود آپ اپنے کلام کی کس حد تک اصلاح کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم اس سے ایک پہلے کا مرحلہ ہے، مشق کا مرحلہ، اس پر بات کرتے ہیں کہ جو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں بہتری کیوں نہیں آتی۔ آپ مشق کو مشق جان کر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر 5 اشعار لکھنے ہیں، آپ نے 5 ہی اشعار لکھے۔ آپ نے 7 اشعار لکھنے ہیں، آپ نے 7 ہی اشعار لکھے، اور وہ جیسے تیسے ہوئے آپ نے اصلاح کے لیے پیش کر دیے یا کہیں شیئر کر دیے۔ یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے جو دوست لکھ رہا ہے جس زمین پہ میں لکھ رہا ہوں، بس ہی میرے 5 اشعار ہو گئے ہیں، غزل ہو گئی۔ اگر آپ کو 5 اشعار چاہیے، 7 اشعار چاہیے، آپ کو کم از کم 20 اشعار لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ 20 قافیے، 20 قافیوں کا آپ انتخاب کریں، ان پر آپ مشق کریں۔ ایسے قافیے بھی اس میں ہوں گے جن میں آپ کہیں گے کہ بھئی اس پہ تو شعر نہیں بنتا، اس پہ شعر کیسے کہا جائے، بہت مشکل قافیہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایسے قافیے پر جو آپ شعر کہیں گے اس میں مضمون منفرد ہوگا اور نیا ہوگا، کیونکہ جب ہم کسی قافیے کو ایک زمین کے تحت ایک ردیف کے ساتھ ملا کر جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر مختلف مضامین گردش کرتے ہیں کہ ہم اس قافیہ ردیف کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہم یہ مضمون لا سکتے ہیں، ہم یہ مضمون لا سکتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے مضامین کیا ہوتے ہیں جو ہم نے سن رکھے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ان میں سے وہی ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھ رکھے ہوتے ہیں، جو پہلے سے روایتی مضامین چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک قافیہ ردیف کو ذہن میں لاتے ہیں، کوئی مضمون آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے آپ کو نیا سوچنا پڑے گا، پھر آپ کا ذہن اس پہ غور و فکر کرے گا تو کوئی نہ کوئی نیا مضمون لائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشق کا طریقہ ہے۔ آپ نے 20 قافیے لیے، اس پر اشعار کہے، جیسے تیسے بھی ہو گئے، 20 اشعار کہے، اس کے بعد آپ ان میں سے 10 کا انتخاب کریں، جو مضامین آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ذرا ہٹ کے ہیں، ذرا منفرد ہیں، اچھے مضامین ہیں، ان کا آپ انتخاب کر لیں، انہیں الگ کر لیں، باقی 10 کو ضائع کر دیں۔ اب ان 10 اشعار پر آپ نے مزید مشق کرنی ہے۔ مزید مشق آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ
اشعار کے اندر برتے گئے اہم الفاظ جو ہیں ان کے مترادفات کے ساتھ انہیں بدل بدل کر دیکھنا ہے، اور جو اظہار کا طریقہ ہے اسے بدل بدل کے دیکھنا ہے۔ ایک ہے خبر دینا، ایک ہے سوال کرنا، ٹھیک ہے، خبریہ اور انشائیہ مختلف طریقوں سے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میں آپ نے خبر دینی ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہے، دوسرے میں آپ نے پوچھنا ہے کیا اس طرح ہوا ہے یا کیا اس طرح ہو سکتا ہے، یا جو بھی آپ مضمون لا رہے ہیں اس کے حوالے سے سوال بنا کر پیش کرنا ہے۔ بعض میں آپ نے ایک میں لفظ عشق استعمال کر کے دیکھا، دوسرے میں محبت یا کوئی اور لفظ استعمال کر کے مترادف اس کا استعمال کر کے دیکھنا ہے مختلف الفاظ کا۔ تو اب آپ نے ہر شعر کو کم از کم 5-7 بار باندھنا ہے، پھر ان میں سے ایک شعر کو آپ نے 7 بار اگر باندھا ہے تو ان 7 میں سے آپ کو سب سے جو اچھی بندش لگے، جو سب سے اچھا اظہار کا طریقہ جس میں لگے، اس کو آپ نے چننا ہے۔ اب ان 10 اشعار کو آپ نے اسی طریقے سے ان 10 اشعار پہ مشق کی، 20 میں سے 10 چنے، 10 پر آپ نے اچھے طریقے سے پھر مشق کی۔ اب ان 10 میں سے جو آپ نے مشق کے بعد تیار کیے ہیں، ان میں سے آپ نے 5 یا 7 کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کو سب سے اچھے لگیں، اور باقی 3 یا 5 جو ہیں وہ ضائع کر دینے۔ تو اس طریقے سے آپ کی اچھی مشق ہوگی، اور جو آپ لکھیں گے وہ واقعی پڑھنے لائق ہوگا۔ تو یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا، یہ مشق کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد ہے نظر ثانی کا مرحلہ۔ نظر ثانی آپ نے کتنے وقت کے وقفے سے کرنی ہے، اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے کلام کو پرکھنا ہے، کن کن چیزوں کو پرکھنا ہے، اور پرکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ 3-4 چھوٹے چھوٹے ویڈیو لیکچرز میں اس مضمون کو، اس موضوع کو سمیٹا جائے۔ آپ تمام اس کے حصے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔